بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے یوم الفتح۔ معرکہ حق باطل، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ معرکہ حق باطل کی پہلی بڑی فتح 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ اس دن کو قرآن پاک میں یوم الفرقان کہا گیا، یعنی جس دن جنگ بدر ہوئی وہ دن جو ہے حق اور باطل کے درمیان فرق قائم کرنے والا بن گیا۔ یہ معرکہ حق باطل جو ہے اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ چند سالوں کے بعد اسی سلسلے کی سب سے اہم ترین فتح 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ اسی فتح کو کے نام سے اس دن جس دن یہ فتح حاصل ہوئی 20 رمضان کو یوم الفتح منایا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 سال قبل اسی شہر مکہ سے بالجبر ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا، اور 100 سرخ اونٹوں کا انعام اس شخص کے لیے رکھا گیا تھا جو اللہ کے رسول کو زندہ یا مردہ لے کر آئے۔ لیکن صرف 8 سالوں میں اسی شہر میں اللہ کا رسول اور اس کے ساتھ اہل ایمان جو ہے ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ کوئی بھی انسان اگر اس تاریخ کو پڑھے تو اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ صرف 8 سالوں کے اندر اتنا بڑا انقلاب عرب میں کیسے برپا ہوا کہ جس شہر سے اللہ کے رسول کو نکال دیا گیا تھا، ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا اور آپ کی سر کی قیمت لگا دی گئی تھی، اسی شہر میں، اور وہ شہر کوئی معمولی شہر نہیں تھا، عرب کا نہ صرف یہ کہ روحانی اور مذہبی مرکز تھا بلکہ عرب کا سیاسی مرکز بھی تھا۔ اس شہر میں فاتح کی حیثیت سے اللہ کا رسول اور اہل ایمان جو ہے 8 سال کے بعد داخل ہوئے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہجرت کے تقریباً 1.5 سال کے بعد سن 2 ہجری میں پہلا معرکہ ہوا جنگ بدر، پھر سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، پھر سن 5 ہجری میں جنگ احزاب ہوئی۔ جنگ احزاب یہ ان میں معرکوں کے نام بتا رہا ہوں جو بہت بڑے بڑے معرکے ہیں اللہ کے رسول کی زندگی میں۔ اس کے علاوہ بہت ساری جنگیں ہیں، تقریباً 27-28 جنگیں ہیں جس میں اللہ کے رسول نے خود شرکت کی، اور تقریباً 80 وہ جنگیں ہیں جس میں اللہ کے رسول شریک نہیں ہوئے، آپ کے اصحاب نے وہ جنگیں لڑی۔ تو بہرحال یہ بڑی جنگیں ہیں۔ سن 2 ہجری میں جنگ بدر، سن 3 میں جنگ احد، اور سن 5 میں جنگ احزاب جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ جنگ خندق کے موقع پر نہ صرف قریش بلکہ پورے عرب کے بیشتر قبائل نے مدینہ منورہ کو گھیرے ہوئے تھا، اور اللہ کے رسول نے مدینہ کی حفاظت جو ہے خندق کھود کر کی تھی۔ یہ لشکر جب مدینہ میں آیا تو اس کو جو ہے اندازہ نہیں تھا خندق کا، کوئی تجربہ نہیں تھا، چنانچہ جب خندق دیکھی تو یہ لوگ ٹھٹک کے کھڑے ہوئے، اور تقریباً 23 روز تک یا 26 روز تک یہ مدینہ کو گھیرے رہے۔ اس دوران چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئی، لیکن یہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے، اور بالآخر یہ فوج جب ان کے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی آندھی بھیجی تو یہ فوج جو تھی اپنے خیمے اکھاڑ کر جو ہے واپس چلی گئی۔ جب یہ قریش کا لشکر مدینہ سے واپس جا رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہ آئندہ یہ کبھی بھی مسلمانوں پر یا مدینہ پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اب ہم حملہ آور ہوں گے اس کے بعد۔ یہ بات آپ نے سن 5 ہجری میں ہی کہہ دی،
چنانچہ جب سن 6 ہجری شروع ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم حج کر رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ہم حج کرنے جائیں، تو آپ کے ساتھ تقریباً 1400 مسلمان حج کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ حالانکہ مکہ میں جا کر حج کرنا بالکل موت کے منہ میں جانا تھا، کیونکہ مکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمنوں کا مرکز تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 مسلمان وہاں پہنچے۔ مکہ کے لوگوں نے حج کرنے نہیں دیا، اور مسلمانوں کے وہاں پہنچنے کے نتیجے میں مکہ کے لوگ اس پریشانی اور الجھن کا شکار ہو گئے کہ اگر ہم نے حج کرنے دیا تو ہماری ہوا اکھڑ جائے گی، اور اگر ہم نے حج کرنے نہیں دیا تو ہم پورے عرب میں بدنام ہو جائیں گے کہ یہ لوگوں کو حج بھی نہیں کرنے دیتے۔ چنانچہ بالآخر ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ ہو گیا مدینہ کے مسلمانوں اور مکہ کے کافروں کے درمیان۔ اس ایگریمنٹ کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس صلح حدیبیہ میں کئی ساری شرطیں تھیں، اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اب آئندہ 10 سالوں تک مکہ اور مدینہ کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، نہ جنگ معاہدہ تھا یہ 10 سال تک۔ اور جب یہ معاہدہ کر کے آپ واپس آ رہے تھے تو راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس صلح حدیبیہ کو، اس ناجنگ معاہدے کو جو ہے فتح مبین کہا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو فتح دی، ایک کھلی ہوئی فتح۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے آئے، اور اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کے اور اسلام کے جو سب سے بڑے دشمن تھے، نمبر 2 یہودی، آپ نے ان یہودیوں کے سب سے بڑا مرکز خیبر کو فتح کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ سن 7 ہجری میں جو ہے وہ حج کرنے کے لیے گئے جو اس وقت آپ نہیں کر سکے تھے، کیونکہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ اس سال حج نہیں کریں گے، آئندہ سال آ کے آپ حج کر لیں گے، ہم آپ کے لیے پورے شہر کو خالی کر دیں گے، آپ 3 دن رہیں مکہ میں، آرام سے حج کریں پھر جائیں۔ چنانچہ آپ نے سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء جو ہے، جو چھوٹا ہوا حج تھا، چھوٹا ہوا عمرہ تھا، اس کو آپ نے ادا کیا۔ اس کے بعد آپ واپس مدینہ آ گئے۔ مکہ کے لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے یہ ناجنگ معاہدہ کر کے بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ جو پورے عرب میں جو ان کی ہوا اکھڑی اس ناجنگ معاہدے سے، اور یہ تسلیم کر لیا گویا کہ قریش نے اور مکہ نے کہ جس طرح طاقت کا ایک سینٹر مکہ ہے اسی طرح طاقت کا ایک سینٹر مدینہ بھی ہے، اور اسی معاہدے میں یہ بات بھی تسلیم کی گئی تھی کہ پورے عرب کے قبیلے چاہیں تو مدینہ سے دوستی کر لیں، چاہیں تو مکہ سے دوستی کر لیں۔ چنانچہ 2 بڑے بڑے قبیلوں نے، جس میں سے ایک بنو بکر تھا اور ایک بنو خزاعہ، یہ دونوں آپس میں دشمن قبیلے تھے، تو بنو بکر نے مکہ والوں سے دوستی کر لی اور بنو خزاعہ نے مدینہ والوں سے دوستی کر لی، مسلمانوں سے۔ بنو بکر کو یہ احساس ہوا اس کے بعد کہ بنو خزاعہ جو ہمارے دشمن ہیں بہت پرانے، ان سے ہم انتقام نہیں لے سکتے اب اس کے بعد، کیونکہ ناجنگ معاہدہ ہے، تو ان کے اندر جو ہے انتقام کی جو جنگ آگ تھی وہ بنتی رہی، اور انہوں نے ایک دن موقع بہت غنیمت جان کے اندھیری رات میں بنو خزاعہ کے خیموں پر حملہ کیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس حملے میں قریش نے ہتھیاروں سے مدد کی، اور قریش کے کچھ نوجوان سردار تھے جو اپنا لباس تبدیل کر کے اپنے چہروں کو چھپا کے ان کے ساتھ شامل ہوئے باقاعدہ، اور بنو خزاعہ پہ انہوں نے حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ اپنی جان بچانے کے لیے حرم کی طرف بھاگے، اور ہم جانتے ہیں کہ حرم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اگر ہمارے باپ کا قاتل بھی وہاں پہنچ جائے تو اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا، تو جو ہے بنو خزاعہ اپنی جان بچانے کے لیے حرم میں آئے، لیکن بنو بکر نے اور قریش کے ان لوڈوں نے جو ان کا ساتھ دے رہے تھے ان پر وہاں پر بھی حملہ جاری رکھا، تو بنو خزاعہ نے یہ دہائی دی کہ ہم حرم کے اندر ہیں، یہ حرم ہے، یہاں پہ حملہ نہیں کر سکتے تم۔ تو بنو بکر کے ایک سردار نے کہا، اس وقت جب یہ دہائی دی جا رہی تھی تو بنو بکر کے لوگوں کے ہاتھ رکنے لگے، تو ان کے ایک سردار نے کہا کہ تم بیوقوف ہو کیا ہم حرم میں چوری نہیں کرتے؟
جب ہم حرم میں چوری کر سکتے ہیں تو آج دشمنوں سے نپٹ بھی سکتے ہیں، لہذا تم جو ہے ان کا کام تمام کر دو۔ تو حرم کے اندر بھی خانہ کعبہ کے بالکل قریب میں جو ہے بنو خدا کے لوگوں کو انہوں نے مارا اور قتل کیا۔ تو بنو خدا کا ایک ڈیلیگیشن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مدینہ میں ملاقات کی اور یہ بتایا کہ ہمارے اوپر حملہ ہوا اور ہم آپ کے دوست ہیں، اور اس وقت حملہ ہوا کہ ہم رکوع اور سجود کی حالت میں تھے، یعنی فجر کی نماز میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، یا گویا کہ تمہاری مدد ہم نے کی، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک سفیر مکہ بھیجا اور اس نے جا کے مکہ والوں سے ملاقات کی، مکہ کے سرداروں سے، اور اس میں اللہ کے رسول کا پیغام ان کو سنایا کہ 3 باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جو ہمارے بنو خدا کے لوگ قتل ہوئے ہیں ان کا خون بہا آپ لوگ ادا کریں۔ نمبر 2 یہ کہ بنو بکر سے اپنا رشتہ اور دوستی توڑ دیں، اور اگر یہ شرطیں نہیں مانتے آپ تو تیسری بات یہ ہے کہ پھر ہم اس ایگریمنٹ کو ختم کر دیں، ایگریمنٹ کو ختم کر دیں، کیونکہ اسلام کا یہ ایک اہم ترین وصف ہے کہ جو ہے کسی سے معاہدہ ہو جائے تو معاہدے کے خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ تو قریش کے ان سرداروں نے کہا کہ ہم تیسری بات قبول کرتے ہیں، معاہدہ ہم توڑتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول کے سفیر نے آ کے اللہ کے رسول کو بتا دیا کہ قریش نے معاہدہ توڑ دیا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہ اعلان کر دیا کہ جنگ کی تیاری کرو، اور مسلمانوں کے جو دوست قبیلے تھے اور جو دوسرے مسلمان قبیلے تھے ان سب کو آپ میسج بھیج دیا کہ سب لوگ جنگ کی تیاری کریں اور ایک متعین وقت پر تم سب کو ہمارے ساتھ ملنا ہے۔ یہ نہیں بتایا اللہ کے رسول نے کہ کیا ارادہ ہے۔ چنانچہ مسلمان جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ مکہ والوں کو اس سفیر کے واپس لوٹنے کے بعد یہ اندازہ ہوا، خاص طور سے بوڑھے اور تجربے کار لوگوں کو، کہ یہ بڑی غلطی ہو گئی، ایگریمنٹ ٹوٹنے کا کیا مطلب ہے۔ اب اس صورت میں اچانک اگر اللہ کے رسول نے ہمارے پر حملہ کر دیا تو کیا ہوگا۔ چنانچہ قریش کے جو جہادیدہ لوگ تھے انہوں نے ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ جاؤ اور ری ایگریمنٹ کرو، دوبارہ سے معاہدہ کرو۔ تو ابو سفیان نے آ کے اللہ کے رسول سے ملاقات کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھ گیا، آپ نے اپنا چہرہ موڑ لیا، تو آپ کے سامنے ادھر آ کے بیٹھا، آپ نے اپنا چہرہ ادھر موڑ لیا، آپ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ تو ابو سفیان اس کے بعد ابو بکر کے پاس گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ عمر فاروق کے پاس گیا، عمر فاروق نے کہا میں بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ علی کے پاس گیا، حضرت علی نے کہا میں بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے جو عزم کر لیا ہے ہم اس میں آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ ابو سفیان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت فاطمہ کے پاس گیا، حضرت فاطمہ نے بھی انکار کیا، اور ان کے گھر میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے، 5 سال کی عمر تھی۔ تو ابو سفیان نے حضرت حسن کا واسطہ دیا کہ یہ اس بچے کے ذریعے سے وہ کام کرا دو تاکہ یہ بچہ جو ہے امر ہو جائے۔ حضرت فاطمہ نے کہا یہ بچہ جو ہے ابھی اس قابل نہیں ہے کہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس نے پوچھا کہ میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم سردار ہو، اب کوئی راستہ اب تمہیں نہیں مل رہا، میرے پاس بھی کوئی تدبیر نہیں، تم ایسا کر سکتے ہو مدینہ میں جا کے خود ہی اعلان کرو کہ میں معاہدے کی تجدید کرنے آیا ہوں، میں معاہدہ توڑنے نہیں آیا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ اس سے کچھ فائدہ ہوگا؟ حضرت علی نے کہا بخدا میں نہیں سمجھتا کوئی فائدہ ہو، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی تدبیر نہیں۔ چنانچہ ابو سفیان مسجد کے اندر گیا اور اس نے جو ہے جا کر یہ اعلان کیا کہ میں معاہدے کی تجدید کے لیے آیا ہوں، اور واپس جانے لگا۔ یہی وہ مرحلہ ہے سیرت کی کتابوں میں ہم نے اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ ابو سفیان جو ہے کہ ایک بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، حضرت ام حبیبہ۔ جب ابو سفیان مدینہ آیا تھا تو سیدھا ام حبیبہ کے کمرے میں گیا، اور جیسے ہی ام حبیبہ سے ملاقات ہوئی بیٹی سے، اور بیٹی کے کمرے میں وہ داخل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا ایک تخت پہ یا چارپائی پہ، اس پہ بیٹھنے لگا۔ تو ام حبیبہ نے اس بستر کو طے کرنا شروع کر دیا۔ ابو سفیان نے کہا کیا کر رہی؟ حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ تم مشرک ہو اور یہ رسول کا بستر ہے، رسول کے بستر پہ کوئی مشرک بیٹھے گا، میرے رسول کا بستر ناپاک ہو جائے گا۔ اسی موقع کا واقعہ ہے
تو بہرحال ابو سفیان واپس جب مکہ گیا تو مکہ کے لوگوں نے اس سے پوچھا کیا ہوا، تو ابو سفیان نے کہا جو ردا تھی وہ پوری سنائی، اور آخر میں جو اعلان کر کے گیا تھا وہ اعلان اس نے بتایا کہ میں نے یہ اعلان کیا ہے، میں واپس آ گیا۔ تو لوگوں نے کہا ابو سفیان، علی نے تمہارا جو ہے مذاق اڑایا، علی نے تم سے مذاق کیا، یہ بھی کوئی حل ہے؟ اور لوگ پریشان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں نہ صرف یہ کہ جنگ کی تیاری شروع کی، بلکہ یہ نہیں بتایا کہ ہمیں جانا کدھر ہے۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہتھیار درست کیے، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ کا کیا ارادہ، کسی کو نہیں بتایا۔ اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ پاک سے، اے اللہ قریش پہ خبروں کو روک دے، یعنی کوئی بھی خبر مدینہ کی قریش تک نہیں جائے، اس کے لیے اللہ کے رسول نے دعا مانگی۔ اسی دوران جو ہے ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک مدینہ کی ایک لونڈی، ایک بانی جو ہے مکہ کی ایک بانی مدینہ آئی ہوئی تھی اور وہ واپس جا رہی تھی، تو مدینہ میں ایک مسلمان نے، ایک صحابی رسول نے، حضرت حاتم ان کا نام ہے، انہوں نے ایک خط لکھ کر اس کو دیا کہ جا کے ابو سفیان کو دے دینا۔ اس خط میں یہ لکھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول ایک لشکر تیار کر رہے ہیں اور عنقریب مکہ کو فتح کرنے کے لیے مکہ پہنچنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ ایک خط گیا ہے۔ آپ نے فوراً حضرت علی کو بلایا اور ان سے کہا کہ جاؤ ایک فلاں مقام پر جو ہے ایک عورت تمہیں ملے گی، اس عورت کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچے اور وہ عورت مل گئی، اس کے سامان کی تلاشی لی گئی لیکن خط نہیں ملا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خط تو تمہارے پاس ہے، رسول نے جو ہمیں بتایا ہے خط تمہارے پاس ہے، یہ بات غلط نہیں ہو سکتی، اب تم سیدھی طرح سے خط دے دو ہمیں قبل اس کے کہ ہم تمہارے ساتھ سختی کریں۔ تو اس عورت نے اپنے جوڑے میں سے، بالوں کے جوڑے میں سے وہ خط نکال کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خط لے کر آئے اور اللہ کے رسول کے سپرد کیا۔ اللہ کے رسول نے اس خط کو پڑھا، آپ نے پہچان لیا اور آپ نے حضرت حاتم کو بلایا۔ حضرت حاتم کو پتہ چل گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ حضرت حاتم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ جلدی مت کیجیے، میری بات سن لیجیے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہاں پہ جو مہاجر ہیں ان سب کا خاندان اور قبیلہ مکہ میں ہے، لیکن میرا قبیلہ اور خاندان مکہ میں نہیں ہے اور میرے بیوی بچے مکہ میں ہیں۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ جب آپ حملہ کریں گے تو مکہ کے جو کہنا چاہیے گنڈے اور اوباش ہیں وہ میرے بچوں کو ستائیں گے، ان کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو میں نے یہ سوچ کے کہ ان پر میں ایک احسان کر دوں، اس کے بدلے میں میرے بیوی بچے محفوظ ہو جائیں، میں نے یہ خط ان کو لکھا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس خط سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ ہی کو فتح عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دے دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ دنیا کے ہر جنگی قانون میں یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی، ایک غداری تھی اور اس کی سزا موت ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اللہ کے رسول کی نظر میں اور اللہ پاک کی نظر میں ان مسلمانوں کی کتنی اہمیت ہے جن مسلمانوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر، یہ حاتم جو ہے وہ بدری صحابی ہے، بدری، اس نے جنگ بدر میں حصہ لیا اور تجھے کیا خبر اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں حصہ لینے والے مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ کہہ دیا ہو کہ اب تم کچھ بھی کرو میں نے تم سب کو بخش دیا۔ یہ بدری صحابی، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم پر کوئی ایکشن نہیں لیا، ان کو کوئی سزا نہیں دی، اور اللہ کے رسول کی بات یہ دعا قبول ہو گئی کہ مکہ والوں پر خبریں بند ہو گئی، اور جیسے جیسے ٹائم پاس ہو رہا تھا مکے والے جو ہے پریشان، کوئی خبر ان کو نہیں ملتی کہ کیا مدینہ میں کیا ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک دن جو ہے ابو سفیان اور اس کے ساتھ 2-3 اور سردار، سہیل بن عمرو اور 2-3 سردار تھے مکہ کے، وہ سب نکلے کہ باہر نکل کے دیکھیں کہیں سے کوئی مسافر آتا جاتا ہو تو پتہ چلے مدینہ کا کیا حال ہے۔ چنانچہ وہ ایک منزل باہر چلے گئے مکہ سے، اور ایک پہاڑ کے اوپر وہ جب چوٹی پر پہنچے
تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر وادی میں پھیلا ہوا ہے. ادھر یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان کو یہ اعلان کیا کہ ہم کوچ کریں گے، اور آپ کا لشکر جو ہے مدینہ سے نکلا، اور آپ نے راستے کے قبیلوں کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ راستے میں ہمارے ساتھ ملتے چلے جاؤ. چنانچہ جب مکہ ایک منزل دور رہ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرو دہران نامی جگہ پہ جو ہے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، اور آپ نے یہ حکم دیا مسلمانوں کو کہ ہر مسلمان اپنا چولہا الگ جلائے، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ مکہ کے لوگ جو ہیں وہ ٹوک لینے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے ہمیں آس پاس ضرور موجود ہوں. اور آپ کی حکمت یہ تھی کہ جب وہ پوری وادی میں رات کو آگ جلتے ہوئے دیکھیں گے تو ہمارا جو 10,000 کا لشکر ہے وہ ان کو اور زیادہ بڑا نظر آئے گا، اور پھر مکہ والوں کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اور ہم جانتے ہیں کہ حرم کے اندر جنگ کی نوبت آنا اچھی چیز نہیں. چنانچہ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو یہ آرڈر دے دیا تھا کہ سب لوگ اپنی اپنی آگ لگ جائیں. تو وہ ابو سفیان اور اس کے ساتھ دوسرے سردار جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو پورے میدان میں دور تک آگ روشن تھی، ایک بہت بڑا لشکر دکھائی دے رہا تھا. ابو سفیان دیکھ کے ڈر گیا، اور ابو سفیان کہنے لگا یہ کس کا لشکر ہے، پتہ نہیں، اتنا بڑا لشکر تو کس کا نہیں ہو سکتا. کبھی اس کے ذہن میں کچھ آئے، کبھی اس کے ذہن میں کچھ آئے، کبھی کہے یہ بنو خدا کا لشکر ہے، تو دوسرے سردار کہے بنو خدا اتنے جو ہے عزت والے نہیں ہیں، اتنا بڑا لشکر لائیں. یہ باتیں آپس میں ہو رہی تھی کہ پہاڑ کے نیچے سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہے گزرے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ 1-2 دن پہلے ہی اپنی پوری فیملی کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے. راستے میں لشکر سے ملاقات ہو گئی تھی اور اللہ کے رسول کے ساتھ. لیکن حضرت عباس کو یہ فکر نہیں تھی کہ اتنا بڑا لشکر جب مکہ میں داخل ہوگا تو مکہ والوں کا کیا ہوگا. جن مسلمانوں نے اللہ کے رسول کو ستایا ہے، اللہ کے رسول کے سر کی قیمت رکھی ہے، مسلمانوں کو ستایا، مسلمانوں کے مکانوں اور دکانوں کو جو ہے نیلام کر دیا، تو یہ مسلمان جب وہاں داخل ہوں گے 10,000 تو مکہ والوں کا کیا ہوگا. اس ڈر اور غم میں حضرت عباس جو ہے راؤنڈ پر تھے. ان کو اوپر سے آواز آئی ابو سفیان کی، کس کا لشکر ہے. حضرت عباس نے فوراً پہچان لیا یہ ابو سفیان، اور نیچے سے چیخ کر کہا او ابو سفیان، او دشمن خدا، یہ اللہ کے رسول کا لشکر ہے اور تو مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ابو سفیان اتنا بڑا لشکر دیکھ کے پہلے ڈر گیا تھا. اس نے حضرت عباس سے پوچھا پھر کیا کیا جائے. تو حضرت عباس نے اس سے کہا میرے ساتھ آ جا، اتر کے میرے ساتھ چل، میں تجھے اللہ کے رسول کے پاس لے چلتا ہوں اور تجھے جو ہے گویا کہ معافی دلاتا ہوں یا امان دلاتا ہوں. تو ابو سفیان فوراً پہاڑ سے نیچے اترا اور جو ہے حضرت عباس کے خچر پہ بیٹھ کے جو ہے وہ لشکر میں داخل ہوا. راستے میں مسلمان اس کو دیکھتے تو حضرت عباس کو پہچان کے چھوڑ دیتے، کچھ نہیں کہتے. یہاں تک کہ وہ گزرتے گزرتے حضرت عمر فاروق کے سامنے سے گزرا. عمر فاروق نے پہچان لیا کہ عباس کے پیچھے ابو سفیان بیٹھا. تو چیخ کے کہا او دشمن خدا، آج اللہ نے تیرے اوپر مجھے قابو دے دیا اور آج تجھے قتل کرنا ہے. لیکن حضرت عباس نے اپنے خچر کو تیز دوڑا دیا. پیچھے پیچھے عمر فاروق دوڑے اور خچر لے کے وہ اللہ کے رسول کے خیمے میں پہلے داخل ہوئے. حضرت عمر فاروق پیچھے داخل ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اجازت دے دیں میں اس دشمن خدا کو قتل کروں تاکہ کوئی فتنہ مکہ میں نہ پھیلے. لیکن حضرت عباس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے اس کو پناہ دے دی. تو اللہ کے رسول عمر فاروق کو روک دیا اور ابو سفیان کو اپنے سامنے بٹھایا اور بٹھا کے اس سے پوچھا کیوں، کیا ابھی آپ نے مشہور جملہ آپ نے اس سے پوچھا کیا تجھے ابھی بھی یقین نہیں آیا کہ تمہارے خدا جھوٹے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں. تو ابو سفیان نے کہا مجھے یقین آیا، اگر ہمارے خدا سچے ہوتے تو ہماری مدد ضرور کرتے. پھر اللہ کے رسول نے کہا کیا تجھے یقین نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو ابو سفیان نے کہا نہیں، ابھی مجھے شک ہے اس میں. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ابو سفیان ہوش میں آ جاؤ، قبل اس کے کہ مسلمان تمہیں قتل کر دیں تم جو ہے اسلام قبول کرو. تو ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا. اللہ کے رسول نے کہا اس کو خیمے میں لے جاؤ اور رات بھر خیمے میں رکھا. اسلامی تاریخ اور سیرت رسول پر اس دور میں 20ویں صدی میں جن علماء نے بڑا کام کیا ہے اس میں ایک ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ہیں پیرس والے. انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی اسکیمیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک طرح سے ابو سفیان کو نظر بند کر دیا.
یعنی غیر محسوس طریقے سے خوبصورت طریقے سے ابو سفیان کو اپنے قابو میں رکھا۔ جب صبح ہوئی اور لشکر روانہ ہونے لگا تو حضرت عباس سے یہ کہا اللہ کے رسول نے اس کو پہاڑ پہ چوٹی پہ لے جاؤ، اور جب لشکر گزرے ہمارا تو اس کو لشکر دکھاؤ پورا۔ چنانچہ ابو سفیان حضرت عباس کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پہ سے لشکر کو گزرتا ہوا دیکھتا رہا۔ ایک قبیلے کا لشکر گزرا، ابو سفیان پوچھتا عباس سے یہ کون ہے؟ حضرت عباس بتاتے فلاں قبیلے کے ساتھ فوج ہے۔ تو کہتا مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں۔ پھر ایک دوسرا قبیلہ، پھر تیسرا، اس طرح بہت ساری فوج گزری۔ آخر میں جب مہاجرین اور انصار کی فوج گزری تو ابو سفیان نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا یہ مہاجرین اور انصار ہیں، اور انہیں کے درمیان اللہ کے رسول بھی ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا اے عباس، تیرے بھتیجے کا تو اقبال بہت ہی زیادہ بلند ہو گیا، تیرے بھتیجے کے پاس تو بہت بڑی فوج ہے، آج اس سے زیادہ طاقتور کوئی آدمی نہیں عرب کے اندر۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ یہ رسول کی رسالت کا گویا کہ جلوہ ہے۔ چنانچہ جب فوج پوری گزر گئی وہاں سے تو ابو سفیان کو جو ہے ابو سفیان وہاں سے دوڑا اور مکہ میں جا کے خبر دے۔ بالکل مکہ کے قریب فوج پہنچ گئی تھی جب وہ مکہ میں داخل ہوا، لوگوں نے ایک دم اس کو گھیر لیا ابو سفیان نے کہا کہ ایک بہت ہی بڑا لشکر لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب جو میرے گھر میں پناہ لے، میرے گھر میں آ کے چھپ جائے، اس کو جو ہے امان ہے۔ جیسے یہ جملہ اس نے کہا، ابو سفیان کی بیوی ہند بالکل بازو اس کے کھڑی تھی، ہند کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے ابو سفیان کی مونچھ پکڑ لی اور جھٹکا دے کے کہا کہ تیرے گھر میں کتنے لوگ آئے، اور کہا مکہ کے لوگوں سے کہا کہ اس بزدل کے جو ہے کو کی گردن مار دو، اس بزدل کی۔ لیکن ابو سفیان نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اتنا بڑا لشکر ہے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر ابو سفیان نے کہا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے، جو ہتھیار رکھ دے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، جو مسجد حرام میں پناہ لے گا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک دم سے جو بھیڑ جمع تھی ایک دم دوڑ کے واپس کوئی اپنے گھر میں جانے لگا، کوئی مسجد حرام میں جانے لگا اور اپنے آپ کو اس لشکر سے بچانے کی کوشش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہدایت کر دی تھی کہ مکہ کے جو راستے ہیں ہر راستے سے فوج داخل ہوگی تاکہ کسی طرف سے بھی کوئی شرارت کرنے کا موقع نہیں ملے لوگوں کو۔ چنانچہ ایک راستے سے جو ہے حضرت خالد بن ولید کا لشکر مکہ میں داخل ہوا یمن کے راستے سے، اور مدینہ کا جو راستہ تھا شمال سے، اس راستے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے انصار اور مہاجرین کا لشکر داخل ہوا، اور ایک تیسرے راستے سے قدا کے راستے سے حضرت زبیر کی جو عمارت میں لشکر تھا وہ داخل ہوا، اور یہ سب لشکر جو ہے ایک مخصوص جگہ پہ آ کر مل گیا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو لے کر جو ہے مسجد حرام میں داخل ہوئے، مسجد حرام کے کیمپس میں۔ دو طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، لیکن تیسری طرف سے جہاں حضرت خالد بن ولید تھے وہاں پہ اکرمہ ابن ابو جہل اور صفوان اور دوسرے سرداروں کی طرف سے کچھ مزاحمت ہوئی، لیکن ابو سفیان حضرت خالد بن ولید نے جب ان کا جواب دیا تو 12 کافر اس میں قتل ہوئے اور باقی سب لوگ بھاگ گئے، اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فوج جو تھی وہ آ کے جمع ہو گئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی لی اور آپ نے مسجد حرام میں جتنے بھی بت نصب تھے 360 ان چھڑی سے جو ہے آپ نے بتوں کو گرانا شروع کیا، اور یہی آیت پڑھی جو ابھی میں نے بالکل شروع میں پڑھی ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے۔ یہ 360 جب بت آپ نے توڑ دیے تو آپ نے چابی خانہ کعبہ کی چابی مانگی، عثمان بن طلحہ کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی، اس نے چابی لا کر اللہ کے رسول کو دی، اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا اور آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، اور آپ کے ساتھ صرف 2 صحابی تھے، ایک حضرت بلال اور ایک حضرت اسامہ، دونوں غلام تھے، اور مکہ کے اندر کسی غلام نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو سکے گا، خانہ کعبہ میں صرف بڑے لوگ داخل ہوتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول بلال کو اور حضرت اسامہ کو لے کر خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، اور آپ نے خانہ کعبہ کا دروازہ اندر سے بند کر دیا تاکہ کوئی چوتھا آدمی داخل نہیں۔ پھر خانہ کعبہ کے اندر جو تصویریں لگی تھیں اور بت رکھے تھے آپ نے ان تصویروں کو اور ان بتوں کو توڑ دیا، اس میں حضرت ابراہیم کی تصویر بھی تھی، حضرت اسماعیل کی تصویر تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر تھی، سب کو آپ نے جو ہے توڑ دیا،
اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر نکل کر آئے۔ پھر آپ نے جو ہے جو لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے، پورے مکہ شہر کے سارے لوگ اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے مسجد حرام میں جمع ہو گئے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو مکہ کے لوگوں نے کہا آپ کریم اور شفیق بھائی ہیں اور کریم اور شفیق باپ کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے رحم کی امید ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم طلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد۔ تو یہ عمومی معافی تھی جو سب کو دی گئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان جو چاہیے اس فوج کے اہم ترین کمانڈر تھے، گویا کہ ان کو یہ آپ نے ہدایت دی 17 لوگوں کا نام لے کے، جس میں تقریباً 4 عورتیں تھیں اور باقی مرد تھے، آپ نے نام لے کے بتایا کہ یہ 17 لوگ اگر خانہ کعبہ کے غلاف میں بھی اپنے آپ کو لپیٹ لیں، چھپا لیں، تو ان کو وہاں پر بھی قتل کر دیں۔ یہ جنگی مجرم تھے۔ ان میں سے بھی 17 میں سے بھی بیشتر لوگوں کو بعد میں اللہ کے رسول نے معافی دے دی، لیکن کچھ لوگوں کو آپ نے جو ہے موت کی سزا دی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 4 لوگوں کو یا 6 لوگوں کو۔ تو بہرحال اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نے جو ہے مکہ فتح کیا، اور جب مکہ میں امن و چین اور سکون قائم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو اس بات کے لیے معمول کیا کہ مکہ کے اطراف میں جو مندر ہیں، جو ہے بت خانے ہیں اور بت نصب ہیں، ان سارے بتوں کو توڑ دیا جائے۔ چنانچہ آپ کے اصحاب نے، مختلف اصحاب نے مکہ کے اطراف میں بھی جتنے بت خانے تھے ان سب کو جو ہے مسمار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو تقریر کی، جو خطبہ دیا، اس میں آپ نے ایک بات یہ کہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی اللہ، اس نے جو ہے اپنے بندے کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور اکیلا وہ خدا سارے لشکروں پر گویا کہ غالب آیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جاہلیت کے جتنے بھی مطالبے تھے، جاہلیت کے جتنے بھی فخر اور غرور تھے، وہ سب میں نے اپنے پیروں تلے جو ہے روند ڈالے۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حجرات کی آیت پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اے انسانوں میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارے قبیلے اور برادری بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تم میں بہتر وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اللہ زیادہ تقوی والا ہے، زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے علم رکھتا ہے اور خبر رکھنے والا۔ یہ آیت آپ نے تلاوت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے کہنا چاہیے غسل کرنے کے لیے آپ جو ہے اپنی چچا دار بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے، وہاں جا کے آپ نے جو ہے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد آپ نے فتح کی خوشی میں 8 رکعت نماز نفل ادا کی، فتح کی خوشی میں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تقریباً 19 روز ہے آپ نے قیام کیا، 19 روز تک آپ مکہ ہی میں رہے، اور جب آپ مکہ سے جانے لگے آگے اگلی منزل کے لیے، اگلے مرحلے کے لیے اور اگلی جنگ یعنی جنگ حنین کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا گورنر حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو بنایا، اور اس وقت حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 20 سال تھی، جبکہ مکہ میں بہت بڑے بڑے سردار اور بہت تجربےکار اور علم رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں 8 سال کے بعد داخل ہوئے، جس شہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 سال سے پہلے ہجرت کے لیے مجبور کیا گیا تھا، اور آپ کے سر کی قیمت 100 سرخ اونٹ رکھی گئی۔ ایک بہت بڑا انقلاب اس طرح برپا ہوا، اور خاص طور سے مکہ کی فتح اس حال میں ہوئی کہ گویا کہ خون بہایا ہی نہیں گیا، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، اور مکہ جو ہے پرامن طریقے سے جو ہے فتح ہو گیا۔ اگر ہم دیکھیں پوری دنیا میں جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے بھارت کے اندر کہا جاتا ہے کہ بھارت میں جو ایک بڑی جنگ ہوئی مہابھارت کی اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں لوگ کہ کروڑوں لوگ مارے گئے، حالانکہ کروڑوں کی شاید آبادی نہیں تھی اس ٹائم،
لیکن بہرحال بہت بڑا خون بہا تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو خون بہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. کچھ اوباشوں نے جو ہے اپنی بیوقوفی میں جو حرکت کی، اس کے نتیجے میں 12 لوگ مارے گئے اور 2 مسلمان شہید ہوئے. یہ کل 14 لوگوں کا خون ہے جو فتح مکہ کے موقع سے بہا. اور مکہ جو ہے جب فتح ہوا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پورے عرب کے اندر ایک لہر چل گئی. مختلف قبیلوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب مستقبل جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. چنانچہ قبیلے جو ہے جوق در جوق، فوج در فوج جو ہے اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آنے لگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے اسلام قبول کرتے رہے. چنانچہ جو اگلا سال ہے 9 ہجری، پورے سال جو ہے سینکڑوں وفود آ کے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے رہے. اور اس طرح اسلام جو ہے پورے عرب میں پھیل گیا. اور اللہ تعالیٰ نے جو سورہ نصر میں بات کہی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی طرف سے نصرت آ گئی اور فتح تمہیں مل گئی تو ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو تم نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب پر فتح مکہ کے بعد پورے عرب پر آپ غالب آئے اور عرب کے حکمراں بن گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ.